حضرات گرامی قدر، اور جس کو نسبت ہے، جس چیز کو نسبت ہے حضور کے ساتھ، وہ چیز بھی اعلیٰ ہے اسی طرح جس طرح حضور اعلیٰ ہے۔ حضور نے جس شہر کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، کائنات کا کوئی شہر بلدہ یمین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور جس طرف ہجرت کر کے گئے، کوئی دارالہجرہ مدینہ طیبہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کائنات کا چہرہ حضرت آقا کے چہرے کی رانائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کی کوئی زلف واللیل کی زلفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کائنات کی کوئی آنکھ ما زاغ البصر وما طغی والی نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کائنات کا کوئی سینہ علم نشرہ کے سینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم اس بات کو علی وجہ البصیرت کہنے میں حق بجانب ہے، جس طرح حضرت رسول اللہ کی کملی اعلیٰ، جس طرح حضرت رسول اللہ کی پگڑی اعلیٰ، جس طرح آپ کے نالین مبارک اعلیٰ، جس طرح آپ کا مکہ اعلیٰ، جس طرح آپ کا مدینہ اعلیٰ، جس طرح آپ کا حرم اعلیٰ، جس طرح آپ کی مسجد اعلیٰ، جس طرح آپ کا وجود اعلیٰ، اسی طرح آپ کی رفاقت اعلیٰ، آپ کی صحبت اعلیٰ، آپ کا عہد اعلیٰ، آپ کا کرن اعلیٰ، آپ کا وقت اعلیٰ، اور وہ لوگ اعلیٰ جنہوں نے اپنے چہرے سے، اپنی آنکھوں سے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کی زیارت کی تھی۔ اللہ کی قسم ہے، علماء کی تقریروں کو سن کے اپنے ایمانوں کو جلا دینے والوں، مجھے یہ بات بتلاؤ، عالم کی تقریر کو سننے کے بعد اگر ایمان کو جلا ملتی ہے تو حضور کے خطبے کو سننے کے بعد ایمان کو جلا کیوں نہیں ملے گی؟ حضرات گرامی قدر، اس بات کو سمجھ لیجئے، جس طرح عالم دین کی بات کو سن کر، جس طرح مولانا طیب کی بات کو سن کر، جس طرح مولانا مبشر کی بات کو سن کر، جس طرح مولانا شمشاد سلفی کی بات کو سن کر، اور ہم سے قبل جس طرح حضرت حبیب الرحمان کی بات کو سن کر، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری کے الفاظ کو سن کر، حضرت عالم حضرت خطیب بے بدل حضرت حافظ عبداللہ شیخوپوری کے الفاظ کو سن کر، اور حضرت خطیب ملت حضرت علامہ شہید کی تقاریر کو سن کر ایمانداری سے بات کہنا، ایمان کو جلا ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ایمان کو جلا ملتی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرت شہید ملت کی تقریر کو سننے والا، اس کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے، لیکن جو حضور کی تقریر کو سنتا ہے اس کا ایمان نہیں بڑھتا۔ حضرات، یہ کتنے تعجب کی بات ہے، اور میں یہ بات کہتا ہوں، علماء کی تقریر کو سننے کے بعد جس طرح لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے، حضور کی تقریر کو سننے والوں کا صرف ایمان نہیں بڑھتا، بلکہ ابو بکر نے جب حضور کے خطبہ مبارک کو سن لیا وہ صدیق اکبر بن گیا۔ حضرت عمر نے جب حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کو دیکھ لیا وہ فاروق اعظم بن گیا۔ جب عثمان نے حضرت رسول اللہ کی رفاقت کو اختیار کر لیا وہ ذی النورین بن گیا۔ جب علی المرتضیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاملہ کو اختیار کر لیا وہ حیدر کرار بن گیا۔ جب سعد نے صحبت کو اختیار کیا وہ فاتح ایران بن گیا۔ جب ابو عبیدہ نے صحبت کو اختیار کیا وہ امین الامت بن گیا۔ جب طلحہ و زبیر نے صحبت کو اختیار کیا وہ راہی جنت بن گئے۔ جب بلال نے صحبت کو اختیار کیا مقام یہ ملا، قدم زمین پہ لگتے تھے، آواز آسمان پہ آتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اور ہم یہ بات کہنے کے اندر حق بجانب ہے اس لیے کہ یہ بات مشاہدے کے اندر نہیں آئی بلکہ حضور کے لبھائے مبارکہ سے نکلی ہے۔ جس نے میرے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے، لن تمسن النار مرانی او را مرانی، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے میرے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے، اور آگ اس چہرے کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے اس چہرے کی زیارت کی ہے جس نے مدثر و مدمل کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے۔